بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ یہ سورہ منافق کی آیت، سورہ منافقون کی آیت ہے، اور اس کے بارے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کل مسلمانوں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز محنت و مشقت کے بعد پڑھتا ہے، پڑھتا بھی ہے اور لوگوں کی نماز کی تلقین بھی کرتا ہے، لیکن جب بظاہر دیکھا جائے تو یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس نے پوری زندگی نماز پڑھی لیکن ایمان سے خالی رہ گیا۔ اب ایمان سے کیسے خالی رہ گیا یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ ایمان سے ایسے خالی رہ گیا کہ جیسے وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذرہ برابر بھی اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض آیا یا کوئی چیز آئی تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا نماز بعد میں ہے، ایمان پہلے۔ اور ایمان کی علامت کیا ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اور اسی متعلق قرآن کریم کی کچھ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ میں مسلمانوں میں اختلاف نہیں، اتحاد ہے، اور مسلمان جانتا ہے کہ قرآن میں ہر مسلمان یقین کامل رکھتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو سورہ منافقون کی آیت کریمہ میں یوں ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے، سوچ یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، تو کہتے ہیں منافق کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اب اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو۔ اور پھر دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے پھر یوں فرمایا منافقوں کے بارے میں کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور منافق اور میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں، کتنی بڑی بات ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واللہ یشہد، یعنی اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمارے ہاں مسلمان کا بھی، بہت سے مسلمان بظاہر نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا برابر بغض رکھا، اپنے دلوں میں حسد رکھا، کوئی چیز کینہ رکھا، تو آپ صاحب ایمان نہیں، آپ کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی میں دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرا لیا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرا لیا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، اور فرماتا ہے کہ بے شک وہ بہت برے کام کرتے ہیں، وہ بہت برے کام کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تشریح کیا ہے؟ یعنی جب منافقوں کے پاس کوئی یہودی ایمان لانے کے لیے آتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو منافقوں کے پاس جاتا تھا۔ اور منافق کون تھے؟ منافق وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آپ پر کلمہ بھی پڑھ چکے تھے، کلمہ توحید بھی پڑھا تھا، نماز بھی پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر جب پیچھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتے تھے۔ اور اسی آیت کریمہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، وہ بہت برے کام کرتے ہیں۔ اس کی تشریح، اس آیت کریمہ کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اہل نصارہ، اہل یہود
جب منافقوں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیا میں ایمان لے آؤں؟ تو منافق اس سے کہتے تھے نہیں، ایمان مت لاؤ، میں ایمان لا کے پھنس گیا ہوں، ہم ایمان لا کر پھنس گئے ہیں اور اس اسلام میں مت جاؤ۔ وہ ان کو بتاتے تھے، وہ ان سے یہ کہتے تھے کہ ایمان مت لاؤ، اور اسی اور کہتے تھے جب وہ کہتے تھے ٹھیک ہے تو ان کو قسم دلاتے تھے کہ تم کو قسم ہے کہ یہ باتیں کسی سے مت کہنا۔ اور پھر اللہ رب العزت تیسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے، ثم ذالک بانہم آمنوا، وہ زبان سے ایمان لائے، ثم کفروا، اور دل سے کافر ہو گئے، فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، ان کے دلوں پر مہر کی گئی، اب وہ کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ زبان سے ایمان لائے، دل سے کافر ہو گئے، کیسے ہو؟ یہی چیز سمجھنا ہے، سمجھنا یہ ہے کہ زبان سے ہم ایمان لائے، ہم نے اللہ کے رسول کو مانا، لیکن دل سے علم غیب کا انکار کر دیا۔ ہم نے اللہ کے رسول کو مانا زبان سے، لیکن حیات زندگی سے انکار کر دیا۔ ہم نے اللہ کے رسول کو مانا زبان سے، لیکن دل میں میرے خیال آئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی گستاخی، مطلب یہ آیا کہ معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، تو کیا ہوا؟ زبان سے ایمان لے آئے اور دل سے آپ ایمان سے خارج ہو گئے۔ تو یہ چیز ہم کو سمجھنی ہے کہ ہم زبان سے ایمان نہ لائیں، زبان سے ایمان لانے کے ساتھ ہم دل سے بھی ایمان لائیں۔ یعنی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، زبان سے بھی مانے اور دل سے بھی مانے، اور زبان سے اور دل سے مانے، اسی لیے آپ سمجھیں گے کہ آپ کا پھر احکام نازل کیا، ہم نے پڑھا ہوگا احکام ہی اقرار باللسان، اور ہم نے زبان سے اقرار کیا، وہ تصدیق بالقلب، اور دل سے مانا۔ تو میرے نبی کو زبان سے ماننا اور دل سے اقرار، زبان سے اقرار کرنا، دل سے ماننے کا نام ایمان۔ اگر آپ نے نبی کے بارے میں کوئی بھی شک اور شبہات کیے، حیات زندگی کے بارے میں آپ نے سوچا کہ نبی کی حیات زندگی کے بارے میں معاذ اللہ کی مر کر مٹی میں مل گئے، تو آپ ایمان ختم ہو گیا۔ علم غیب کے بارے میں سوچا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، تو آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ آپ نے اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں، آپ نے نبی کو بشیر و نذیر نہ مانا تو بھی آپ ایمان سے گئے، آپ نبی کو حاضر و ناظر نہیں مانتے ہیں تو بھی آپ کا ایمان ختم ہو گئے۔ اس لیے اے مسلمانوں، ہم قرآن پر عمل کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمارے ہدایت کے راستے بتائے ہیں، ہم قرآن کریم میں ہدایت کے لیے ہیں، ہم پر ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ ہم قرآن کے احکام کو مانیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں۔ یہی ایمان ہے اور یہی اسلام ہے۔ خدا کے وحدانیت کا اقرار کریں، رسول سے محبت کریں اور فقہ امام اعظم پر عمل کریں۔ وما علیہ البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔